الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس کتاب کا درس شروع ہونے والا ہے نصاب النحو، اس کا نام ہے، نصاب کی ایک بہترین کتاب ہے اردو زبان میں، النحو ابو العلوم، کہ نحو جو ہے علوم کا باپ ہے، یعنی علوم عربیہ جو ہے اس میں یہ نحو جو ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ بات صحیح ہے کہ جب علم نحو پڑھنے پر بندہ قادر ہو جاتا ہے، جب علم نحو میں جب بندہ ماہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو علوم عربیہ ہیں ان کو پڑھنے سیکھنے ان کے مفاہیم سمجھنے میں بندہ قادر ہو جاتا ہے کہ علوم عربیہ یعنی علوم اصلیہ اس میں جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مفاہیم ہیں، اس کے ترجمے کو سمجھنا ہے۔ تو جب تک بندہ علم نحو میں ماہر نہیں ہوگا ان کو سیکھنا سمجھنا یہ بالکل محال ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو بھی اس طرح سے ڈیڈیکیٹ کریں، موٹیویٹ کریں کہ ہر کتاب جو آپ درس نظامی میں پڑھیں، عالم کورس میں پڑھیں، اس کو آپ پڑھانے پر قادر ہو جائیں۔ ورنہ بندے 8-9 سال گزار دیتے ہیں لیکن وہ اس بات پہ قادر نہیں ہوتے کہ وہ ایک بھی کتاب درس نظامی کی پڑھا سکیں۔ اس لیے لہٰذا آپ اپنے ان سالوں کو برباد نہ کریں۔ آپ کے آس پاس بہت سارے ایسے طلبہ کرام ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہے، 8 سال عالم کورس کیا ہے لیکن وہ کسی لائق کے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ کو ایسا نہیں بننا ہے، خوب موٹیویٹ ہو کر تیار ہو کر تمام ان کتابوں کو پڑھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے ابتدائی باتیں۔ علم نحو کی تعریف: نحو کا لغوی معنی راستہ، کنارہ یا ارادہ کرنا ہے، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ایسے قواعد بیان کیے جائیں کہ جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر میں تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے اور اس تبدیلی کی نوعیت کا علم حاصل ہو، نیز کلمات کو آپس میں ملانے کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ آسان لفظوں میں تعریف یہ ہے کہ علم نحو وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے اسم، فعل، حرف کی آخری حالت معلوم ہو اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم نحو کا موضوع: اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے کہ اس علم میں انہی کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، یعنی مراد یہ کہ ہر علم میں جس کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اس کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں۔ جیسے آگے فرما رہے ہیں کہ موضوع کی تعریف یہ ہے کہ موضوع کہتے ہیں کسی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے ذات سے متعلقہ احوال کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے۔ جیسا کہ علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے، یعنی انسانی بدن سے اس میں بحث کی جاتی ہے، علم طب میں، ڈاکٹری میں، تو وہی اس کا موضوع ہے۔ اور علم نحو میں کلمہ اور کلام سے ہی پورے علم جو ہے کلمہ اور کلام کے ارد ہی گرد گھومتا ہے۔ لہٰذا علم نحو کی جو موضوع ہوگا وہ کلمہ اور کلام ہوگا۔ علم نحو کی غرض، یعنی اس علم کو سیکھنے کا جناب فائدہ کیا ہے، آخر آپ اس علم کو سیکھ کے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ عربی لکھنے اور بولنے میں ترکیبی غلطیوں سے بچنا، یعنی آپ کو عربی لکھنے بولنے میں آپ اس بات سے بچ سکیں کہ جناب کلمے کے آخری میں، اسم، فعل، حرف کے آخر میں زبر آئے گا، پیش آئے گا، زیر آئے گا، ضمہ، فتح، کسرہ آئے گا، کیا حالت ہوگی، تبدیل ہوگی نہیں ہوگی، ان تمام چیز کا آپ کو علم حاصل ہو جائے گا۔ اب علم نحو کہنے کی وجوہات 4 یہاں پر بیان کی گئی کہ نحو کا ایک معنی طریقہ ہے جو کہ متکلم یعنی عربی بولنے والا جو متکلم ہے اس علم کے ذریعے عرب کے طریقے پر ہو جاتا ہے، عرب کے طریقے پر چلتا ہے، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ دوسری وجہ، نحو کا ایک معنی کنارہ بھی ہے، کیونکہ اس علم میں کلمے کے کنارے پر موجود آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے نحو سے تعبیر کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کلمے کے آخری حرف جو ہے اس پر زبر زیر پیش آئے گا، کیا آئے گا، اس کا آپ کو علم حاصل ہوگا۔ تیسرا، اس کا ایک معنی ارادہ کرنا بھی ہے، جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا ارادہ کیا اس نے نحوت کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اسے نحو کہا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو لفظ انسان نے بولا یا کوئی ایسی چیز کی تو اسی سے اس کا نام پڑ جاتا ہے۔ چوتھا، اس کا ایک معنی مثل بھی ہے، کیونکہ اس علم کا جاننے والا عربوں کے مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اسے نحو کا نام دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے قادر جبھی ہوں گے جب آپ اس میں ماہر ہوں گے، لہٰذا اپنے آپ کو خوب لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ اس میں حقیقتاً ماہر ہو سکیں۔ علم نحو کے واضح کون ہیں؟ وضع کرنے والے سب سے پہلے اس کو کون ہیں؟ اس علم کے واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حکم سے حضرت ابو الاسود علیہ رحمۃ اللہ الصمد نے باقاعدہ اس علم کی تدوین کی۔